اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے عظیم نعمت آنکھ ہے، جس میں 13 کروڑ خود ساختہ کیمرے کام کر رہے ہیں، جس میں 60 لاکھ کیمرے صرف رنگ کی پہچان کے لیے ہیں۔ ہماری آنکھیں سال بھر میں کم از کم 40 لاکھ مرتبہ کھلتی اور بند ہوتی ہے۔ آنکھ کے آخری طبقے میں 30 لاکھ تہیں اور 3 کروڑ ستون ہیں۔ عام معمول میں ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات ذہن نشین نہیں ہوتی کہ اس ایک بار دیکھنے کے پیچھے کیا خدائی نظام متحرک ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں نظر نہ آنے والے خودکار کیمرے بحکم خداوندی کام کر رہے ہیں۔ آنکھ کی عظیم نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم اس کے استعمال میں شریعت کے دائرے میں رہیں۔ جن چیزوں کو دیکھنے سے شریعت نے منع کیا ہے، اپنی آنکھوں کو ان سے محفوظ رکھیں۔ اسی میں ہماری پوری زندگی کی سلامتی پوشیدہ ہے۔ معمولی سی بے احتیاطی آدمی کی زندگی کو زیر و زبر کر دیتی ہے، اور انسان شریعت کی حکم عدولی کر کے اپنی دنیاوی زندگی اور اس کا راحت و سکون داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ کیا آنکھ جیسی عظیم نعمت کا یہی شکر ہے؟ آج کے ماحول میں بدنظری جیسا عظیم گناہوں کی فہرست میں شمار ہی نہیں کیا جاتا، جبکہ آنکھوں کی حفاظت خدائی حکم ہے۔ اس مرض میں صرف نوجوان ہی نہیں بلکہ ہر عمر کے افراد بکثرت مبتلا رہتے ہیں۔ ارشاد خداوندی کا مفہوم ہے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو خدا کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے بند رہی، اور وہ آنکھ جو خدا کی راہ میں جاگی، اور وہ آنکھ جو خدا کے خوف سے روئے، چاہے اس سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلے ہوں۔ دنیا میں جو آنکھ خدا کی حرام کردہ چیزوں کے دیکھنے سے محتاط رہی، اللہ روز محشر اس آنکھ کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائیں گے۔ تصور فرمائیں اس وقت ہماری کیا حسرتناک حالت ہوگی، اور ہم سوچیں گے کاش چند روزہ دنیا میں آنکھوں کی حفاظت کر لیتے تو آج اس عظیم الشان نعمت و افتخار سے محروم نہ رہتے۔ بدنظری بے شمار دینی اور دنیاوی نقصانات کا مرکب مرض ہے، لیکن اس کے 3 نقصان اتنے عظیم ہیں کہ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کی جائے۔ بدنظری کے ذریعے شیطان انسان کے دل و دماغ پر مسلط ہو جاتا ہے اور خوب آراستہ کر کے دل و دماغ کو اسی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ ایسے شخص کا دل رات دن خام آرزوؤں اور تمناؤں میں الجھا رہتا ہے۔ اس کا نام شہوت پرستی اور نفس پرستی ہے، جبکہ ان خیالی معبودوں سے جان چھڑائے بغیر نہ ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے اور نہ قرب الہی کی ہوا لگتی ہے۔ بدنظری کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گھر میں وفادار بیوی، حسین بیوی موجود ہو، لیکن بدنظری میں مبتلا شخص بے پردہ گھومنے والی عورتوں کو اس طرح للچائی نظروں سے دیکھتا ہے جس طرح شکاری کتا اپنے شکار کو ڈھونڈتا اور دیکھتا ہے۔
گھر میں موجود عفیف و شریف بیوی اچھی نہیں لگتی، ذرا ذرا سی بات پر الجھتا ہے اور گھر کی فضا میں بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے۔ بدنظری کا تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ دل حق و باطل اور سنت و بدعت میں تمیز کرنے سے عاری ہو جاتا ہے۔ بدنظری سے جہاں بصارت کمزور ہوتی ہے وہیں پہ بصیرت بھی چھن جاتی ہے، دین کے فہم اور علوم و معارف سے محرومی ہونے لگتی ہے، گناہ کا کام گناہ نظر نہیں آتا۔ ایسی صورتحال میں شیطان دین کے متعلق بھی شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بزرگان دین صلحاء کرام سے بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ باطل پر ہوتے ہوئے بھی خود کو حق پہ سمجھتا ہے اور بالآخر ایمان سے محروم ہو کر رخصت ہو جاتا ہے۔ بدنظری سے بچاؤ کا ایک طریقہ یہ ہے، جو ہی کوئی نامحرم حسین و جمیل صورت نظر آئے دماغ میں فوراً اس کے بڑھاپے کا تصور کر لیا جائے تو اصل حقیقت آشکارا ہو جائے گی۔ دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ نیچے دیکھنے کی عادت بنائی جائے اور بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنے سے گریز کیا جائے۔ شروع میں یہ مشق کرنی پڑے گی، پھر عادت پختہ ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور آنکھ جیسی عظیم نعمت کو شریعت کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہی اس عظیم نعمت کا حقیقی شکر ہے، اور اس پرفتن ماحول اور معاشرے میں اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔